السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ سٹریس کے ذرائع کون سے ہیں. ان میں سے 3 ہم ڈسکس کر چکے تھے. 4th ون ہے کہ سٹریس اس وقت انسان کو سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کو صورتحال پر کنٹرول نہ ہو. دباؤ کی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بے بس ہوں، لاچار ہوں اور صورتحال پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر 2005 میں جو ہے وہ زلزلہ آیا، شدید زلزلہ تھا اور زلزلہ متاثرین جو تھے وہ شدید دباؤ کا شکار ہو گئے اور کوئی بھی فرد ایسا نہیں تھا جو کہ اس پر کنٹرول کر سکتا تھا. اسی طرح سے تمام طرح کے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں جو کہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے. نمبر 5 از امکانی خطرات، یعنی پرسیوڈ تھریٹس. یعنی بیسیکلی سامنے تھریٹ جو ہے سامنے موجود نہیں ہے لیکن انسان اسے پرسیو کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غلط ہونے والا ہے. خطرے کا پرسیپشن خطرے کی جو ہونا ہے وہ بھی سٹریس کا باعث بن سکتی ہے. امکانی خطرہ، مثال کے طور پر طالب علم جو ہے وہ امتحان کے حوالے سے تھریٹس فیل کرتے ہیں، پرسیوڈ تھریٹ، خطرات فیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر تیاری نہیں ہے تو اور بھی کئی طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. صحت خراب ہے، بعض افراد صحت کے حوالے سے امکانی خطرات میں گھرے رہتے ہیں اور وہ زندگی میں دباؤ محسوس کرتے ہیں. اقتصادی یعنی سماجی حالات سے، اقتصادی حوالے سے، بزنس کے حوالے سے پرسیوڈ تھریٹس، یعنی سامنے جو ہے وہ تھریٹ موجود نہیں ہے لیکن انسان اس کے بارے میں سوچ کے جو ہے وہ سٹریس لیتا ہے. اسی طرح سے نمبر 6 از کانفلکٹ، یعنی کشمکش. کشمکش کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ جب 2 محرکات سامنے ہوں، 2 مقاصد آپ کے سامنے ہوں، دونوں میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا ہو، سمجھ نہ آئے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے، کون سا مقصد جو ہے وہ چنا جائے. اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں: حصول کشمکش ہے، حصول گریز کشمکش ہے اور گریز کشمکش. حصول کشمکش کی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب ایک مقاصد آپ کے سامنے ہے جس کے دونوں جو ہیں وہ پازیٹیو یعنی آسپیکٹس ہیں، یا پھر 2 مقاصد آپ کے سامنے ہیں، 2 محرکات آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کو 2 بہترین جابس کی آفر ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں کون سی جو ہے وہ جاب اختیار کروں، کون سا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ میں اختیار کروں. اسی طرح حصول گریز کشمکش کی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں آسپیکٹس ہوتے ہیں، اور تب تک انسان کانفلکٹ کی کیفیت میں رہتا ہے، کشمکش کی کیفیت میں رہتا ہے جب تک کہ ان میں سے وہ کسی ایک آسپیکٹ کا چناؤ نہیں کر لیتا، چوز نہیں کر لیتا. اتنی دیر تک وہ کشمکش میں رہتا ہے. فرد کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور اس کے دونوں آسپیکٹ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک ایسی ملازمت مل جائے جس کی تنخواہ بہت اچھی ہو لیکن وہ گھر سے بہت دور ہو، مہینوں گھر نہ جا سکے، تو یہ ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ محرک ہوگا کہ جس کے 2 آسپیکٹ ہیں، پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں. اب آپ کو یا کسی بھی شخص کو ان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، کسی ایک کو چوز کرنا ہوگا. بصورت دیگر وہ کانفلکٹ کا شکار رہے گا، یا تو وہ ملازمت چھوڑ دے گا، نہیں جائے گا اس پہ، ملازمت پہ نہیں جائے گا، یا پھر ملازمت کو چوز کر کے گھر سے دور رہنے کو ترجیح دے گا. اسی طرح گریز کشمکش کی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب 2 ناپسندیدہ مقاصد سامنے ہوتے ہیں اور کسی ایک ناپسندیدہ مقصد کو اختیار کرنا پڑتا ہے. مثلاً طالب علم جو ہے وہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو محنت بھی نہیں کرنا چاہتے، ساتھ وہ فیل بھی نہیں ہونا چاہتے، لیکن کسی ایک کو منتخب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی اس صورتحال کو ہم گریز کشمکش کا نام دیتے ہیں. اسی طرح زندگی کے جو ادر واقعات ہیں وہ بھی کشمکش کا باعث بنتے ہیں، وہ بھی سٹریس کا باعث بنتے ہیں. ہومز اینڈ راہی نے ایک اسکیل بنایا ہے SRRS کے نام سے. انہوں نے زندگی کے واقعات کو پرسنٹیج کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی ہے وضاحت کرنے کی. مثال کے طور پر زندگی کے واقعات میں انہوں نے جیون ساتھی کی موت کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا کہ اگر کسی کے جیون ساتھی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ 100% وہ شخص جو ہے وہ 100% جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے نمبر 2 پہ ڈیورس یعنی طلاق ہو جاتی ہے تو 73% سٹریس ہے. ازدواجی علیحدگی ہو جانا 65% جو ہے سٹریس کا باعث بنتا ہے. کوئی شخص جیل جانا وہ بھی 63% سٹریس کا باعث ہے. خاندان کے نزدیکی فرد کی موت ہو جائے تو بھی 63% جو ہے وہ سٹریس ہے. اسی طرح ریٹائرمنٹ وہ بھی 45% سٹریس کا باعث بنتی ہے. عدم مطابقت کسی ماحول میں نہیں کر پا رہا تو 29% سٹریس ہے.